بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ تو یہ ہے براہ راست پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، وفاقی آئینی عدالت اور دیگر اہم امور پر مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت اور مکالمے کا سلسلہ جاری ہے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمران اتحاد کی جو بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ پیش ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج صحافیوں سے بھی ملاقات کی۔ کل وہ ٹی وی انٹرویو بھی دے رہے تھے جس پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوشش یہ ہے پیپلز پارٹی کی، ان چاہتے یہ ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیا جائے اور اتفاق رائے سے آئینی ترمیم جو ہیں انہیں عملی جامہ پہنا کر پارلیمنٹ سے پاس کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت چاہے گی کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم ہو جائیں، لیکن 25 اکتوبر تک اگر نہیں ہوتی تو نہ یہ ضروری ہے اور نہ ہی یہ مجبوری ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو سول سوسائٹی کے اہم ادارے ہیں ان سے رابطہ کاری بھی جاری ہے، چاہے وہ پلڈیٹ ہو، ایس ڈی پی آئی ہو یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہو۔ تو ایک تو اس سلسلے میں ہم خصوصی گفتگو کریں گے، دوسرا جہاں پر ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک سائٹ پر اور جو اکنامک ڈپلومیسی ہے اس میں بھی کافی تیزی آ رہی ہے۔ آج سعودی عرب کا اعلیٰ سطحی وفد اسلام آباد پہنچا ہے جس کی سربراہی سعودی عرب کے وزیر برائے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں سعودی جو کاروباری شخصیات ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ان کا اسلام آباد پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود تھے جو وفاقی وزیر پیٹرولیم ہے، وفاقی وزیر تجارت جام کمال صاحب موجود تھے، اور یہی خبر ہے کہ $2 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ساتھ میں آپ کے علم میں ہے کہ اگلے ہفتے ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں چائنا کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، بھارت کے وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں، رشیا کی بھی ٹاپ لیڈرشپ آ رہی ہے۔ تو ایک لحاظ سے اس وقت ہمیں سیاسی یکسوئی اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ان نکات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جو ہے سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب نے، جن سے بھی پیپلز پارٹی کے نمائندہ وفد سینیٹر شہید رحمان صاحبہ اور نوید قبر صاحب نے ملاقات کی۔ بہت شکریہ احمد بلال صاحب پروگرام سچتو میں وقت دینے کا۔ بہت شکریہ جی۔ احمد بلال صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو بار سے بھی خطاب کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن انٹرویوز دے رہے ہیں، جرنلسٹ سے مل رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے مل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی بڑی مرکزی حیثیت ہے، ان کی بلکہ آج شام پاکستان تحریک انصاف کے نمائندہ وفد سے ملاقات ہوئی۔ میں چاہوں گا پی ٹی وی نیوز کے ویورز کو بتائیے گا، یہ جو آؤٹ ریچ کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، آپ سے بھی ملاقات ہوئی، آپ کے ادارے کو بھی کانفیڈنس میں لیا، آپ سمجھتے ہیں جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے وہی پاکستان کے لیے اس وقت نہایت ناگزیر ہے؟ بہت شکریہ انوار صاحب۔ دیکھیے، یہ میرا خیال میں پچھلے دنوں جو ایک بار کوشش کی گئی بنیادی طور پہ، اس وقت تو اس کو سٹیئر کر رہے تھے پی ایم ایل این کی قیادت، وہ کامیاب نہ ہو پائی۔ تو اس کے بعد میرا خیال پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اس کو ذرا پرو ایکٹیولی اس کو فالو کرے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ سب کو اتفاق رائے میں شریک کرنا چاہیے۔ پچھلی ناکامی سے سبق سیکھتے ہوئے یہ بہت اچھی موو تھی، اور میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا اور اتنے عرصے میں لوگوں کو اپنے کانفیڈنس پہ لیا، ان سے پوچھا، ان کی رائے لی، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، اس کا میوری نقطہ جو پیکج ہے امینڈمنٹس کا، وہ میوری نقطہ تو اس کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ جی، تو وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اچانک کسی کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہو خیال۔ ہم جانتے ہیں کہ آج سے کافی سال پہلے 2006 میں غالباً جب وہ آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا، تو اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک نقطہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی تھا۔ اور پھر جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہوئی 2010 میں، تو اس موقع پہ بھی کوشش کی گئی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے، لیکن اس وقت انفارچونیٹلی اتفاق رائے بھی نہیں ہو سکا، تو وہ اس کی بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو یہ تو ایک پرانا نقطہ ہے جو ان کے مینیفیسٹوز میں بھی موجود ہے، تو اسی کے اوپر میرے خیال میں زیادہ فوکس بھی ہے۔
اور اسی کے اوپر غالباً آپ کا سب سے ادارہ زیادہ احمد صاحب آپ کا ادارہ جو ہے وہ لیجسلیٹو ٹرانسپیرنسی کی بھی بات کرتا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر سوال اٹھ رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 2006 میں یہ تھا، اور اس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر عام زعماء بھی سیاسی وہ سگنیٹری ہیں. سر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ وائی ناؤ؟ یہ آپ سے جب مکالمہ ہوا ان کا تو آپ نے نکتہ اٹھایا کہ اب چونکہ جیسے 25 اکتوبر کی آج بلاول صاحب نے کہا کہ حکومت تو چاہے گی، وہ 25 اکتوبر کی ڈیٹ اس لیے عام ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کا وہ آخری دن ہوگا ایز چیف جسٹس جو ان کا ٹینیور ہے، اور 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس آ جائیں گے، تو ٹائمنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی آپ کی؟ میری ان سے اس بارے میں نے سوال نہیں پوچھا، اس لیے کہ مجھے اس کا جواب خود معلوم تھا. اور یہ بات صحیح ہے کہ 25 جو ہے 25 اکتوبر وہ بہت اہم ڈیٹ ہے، لیکن وہ اہم ڈیٹ موجودہ چیف جسٹس کے جانے کے کانٹیکسٹ میں کم اور نئے چیف جسٹس کے آنے کے کانٹیکسٹ میں زیادہ اہم ہے. جی اتنا ہی کہنا کافی ہے. اور یہ ڈیٹ ان کے لیے بہت اہم ہے، یہ میں جانتا ہوں کہ اس لیے پوری کوشش یہ ہوگی کہ 25 سے پہلے ہو جائے، اس لیے کہ تھوڑا سا احساس عدم تحفظ ہے دونوں سائڈوں پہ، پی ٹی آئی میں بھی اور پی ٹی آئی کی مخالف پارٹیوں میں بھی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ججوں کے کچھ گروپ ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے. دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پسندیدہ جج موجود ہوں جب 25 اکتوبر کی تاریخ گزر جائے. جی تو میرے خیال میں یہ جو سیاسی عدم تحفظ ہے یہ بنیادی چیز ہے اس ٹائمنگ کا. اور میں اس کا الزام نہیں دیتا کسی کو، لیکن ملک کے اندر سیاست ہو ایسی چکی ہے، اور ہماری عدلیہ نے بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم سیاست پہ اپنے دخل اندازی کو بہت بڑھایا ہے، اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ سیاستدان جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات کریں. تو اس وقت ان کا خیال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام جو ہے وہ ان کے تحفظات کو دور کر سکتا ہے اور ملک کے لیے بھی اچھا ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اتفاق رائے حاصل ہو پائے گا اس موضوع پہ؟ کیونکہ کل ہمارے شو میں سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنا مسودہ بنا رہے ہیں جو وہ شیئر کریں گے پیپلز پارٹی سے. آج جی آئی ایف کے وفد کی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور کامران صاحب بھی تھے. ان کو میں نے 8 بجے کے شو میں سنا. انہوں نے کہا، ظاہر بات انہوں نے کلیئر نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا ہو سکتا ہے جی آئی کی طرف سے سجیشن ہے کہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے ایک کنسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیا جائے موجودہ سپریم کورٹ میں، 5 رکنی سینئر موسٹ ججز ہوں اور وہ آئینی معاملات کو دیکھیں، کجا کہ آپ ایک علیحدہ سے آئینی عدالت قائم کریں. میری رائے یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ بینچ کی تشکیل ان مقاصد کو پورا نہیں کرتی جس کے پیش نظر یہ امینڈمنٹس کا پیکج لایا جا رہا ہے. تو وہ اگرچہ کافی قریب ہے اس آئیڈیا کے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، وہ ایک بالکل الگ سے کام کرے اور اس کو اٹانومی حاصل ہو، بلکہ اس کو سپیریورٹی بھی حاصل ہو. یہ تصور جو ہے وہ بینچ سے پیدا نہیں ہوتا، اور جو اس کے سیاسی کچھ مضمرات ہیں وہ بھی اس سے پورے نہیں ہوتے. تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہوگا اتفاق رائے. لیکن آپ کا پہلا سوال جو تھا اتفاق رائے حاصل ہو سکے گا، چونکہ میرے خیال میں حکومت اور حکومت کے ساتھ جو تمام پارٹیاں ہیں وہ مصمم ہیں کہ 25 سے پہلے انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پیکج منظور کروانا ہے. اور اس کے لیے اگر ایسی تعداد میسر آ گئی کہ جے یو آئی کو یقین ہوا کہ اب اگر وہ ساتھ دیں گے تو یہ پاس ہو جائے گا، یہ ناکام نہیں ہوگا، تو میرا ایسا خیال ہے کہ شاید پھر جے یو آئی بھی اس کا ساتھ دے گی. اور ملٹی لیئر اسٹریٹجی لگتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر جے یو آئی ساتھ نہیں دے گی تو پھر ایک دوسری اسٹریٹجی روبہ عمل آئے گی، لیکن اس کے نتیجے میں پھر انہیں 2/3 میجارٹی حاصل ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی ایک سٹیج آئی تھی جب ریزروڈ سیٹس تقسیم ہوئی تھی تو 2/3 میجارٹی رولنگ اتحاد کو حاصل ہو گئی تھی. تو وہ صورتحال تو ابھی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ لا پاس ہو چکا ہے، اور اسپیکر صاحب اور پنجاب اور سندھ کے اسپیکر بھی الیکشن کمیشنر کو خط لکھ چکتے ہیں. تو یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اس سے 2/3 میجارٹی انہیں خود سے مل جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہوگا، لیکن یہ اسٹریٹجی کے طور پہ موجود ہے، اور اگر کچھ نہ ہو سکا تو پھر اس کے ذریعے سے 2/3 میجارٹی حاصل کی اور جائے گی. اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات، جو تناؤ ہے اس میں کمی واقع ہوگی، غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوگی، یا خدا نہ خواستہ اس کے برعکس صورتحال بنے گی؟
मैं समझता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का पास होना या नाकाम होना, यानी हतमी तौर पे या तो नाकाम हो जाए या पास हो जाए, दोनों सूरतों में जो टेंशन की फिजा है उसमें कमी होगी, इसलिए कि फिर एक चीज गुजर जाएगी जो इस वक्त तनाज़े का बायस बनी हुई है, तो फिर चीजें कूल डाउन होना शुरू होंगी। मेरे ख्याल में 25 के बाद ये थोड़ी सा तनाव रहेगा, लेकिन फिर चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना दिया हमारे प्रोग्राम में। सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं सिंध हुकूमत में और पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नुमाया चेहरा है। सईद गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। सईद गनी साहब अपने काइंडली स्काइप को अनम्यूट कर दीजिएगा ताकि हम आपकी आवाज भी सुन पाए आफ्टर अ लॉन्ग गैप। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सईद गनी साहब आप बताइएगा, भी अहमद बिलाल महबूब साहब से मैं बात कर रहा था, चूंकि सेनेटर शरीर रहमान साहिबा और नवीद कमर साहब मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने बिल डैट से मुलाकात की, SDPI से, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, सियासी कायदीन और जमातों से भी आउटरीच कर रहे हैं। जानना मैं चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े फोर फ्रंट पे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इसकी क्या वजह है? जबकि जो अनाने इक्तदार है वो तो जाहिर बात है PMLN के पास है, आप लोग उनके ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं लेकिन काबीना के हिस्सा नहीं है। लेकिन चाहे वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो या आईनी तरमीम हो, बिलावल साहब जो हैं वो हमें बहुत आगे नजर आ रहे हैं। अनवर साहब, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो यकीनी तौर पर सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये शामिल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पाकिस्तान में होनी चाहिए। जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी जब साइन हुआ तो हमारी ही तजवीज़ थी, उस पर इत्तफाक भी हो गया। ये 18वीं तरमीम में हो जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त PMLN ने शायद इस पर इत्तफाक नहीं किया और ये नहीं हो सका। हम तवातुर के साथ 18वीं तरमीम के होने के बावजूद भी हम मुस्तकिल इस बात का इजहार करते रहे हर फोरम पे जहाँ जुडिशरी के इश्यूज डिस्कस होते थे, और हम समझते थे कि जुडिशल जो हमारे इश्यूज हैं, जो मसाइल पैदा हो रहे हैं अदालत की वजह से, उसका एक हल ये भी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाएं। तो अगर पीपल्स पार्टी का एक मुतालबा है, हमारे मंशूर का एक हिस्सा है, वो अगर इस वक्त पूरा होने जा रहा है और तमाम जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं वो पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पर खुश भी होना चाहिए और हमें आगे चलकर इसको लीड भी करना चाहिए कि ये हो। अच्छा, दूसरा ये कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की तारीख में उठाकर देखें तो अदालती जो इंटरफेरेंसेस हुई हैं, जो अदालती गलत फैसले हुए हैं, उसका जो सबसे बड़ा विक्टिम अगर कोई रहा है, हो सकता है हर जमात के साथ जाती हुई हो, लेकिन पीपल्स पार्टी उसकी बहुत बड़ी विक्टिम रही है। जी। तीसरी जो बड़ी वजह है जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि ये बात सबके इल्म में है कि जो आम पाकिस्तानी हैं जिनके मुकदमात अदालतों में पड़े हुए हैं, उनकी जो पेशियां हैं वो नहीं होती, उनके मुकदमात के फैसले नहीं होते, वो दर बदर धक्के खा रहे होते हैं, उनकी नस्लें गुजर जाती हैं, उसके बाद कहीं जाकर फैसले होते हैं। और एक ऐसा केस है जिसका इजहार बिलावल साहब बार बार करते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम थे, उनको एक गलत केस में सज़ा हुई और ये अदालत के मुंह से सुनने के लिए कि इनके साथ ज्यादती हुई है, में 45 साल लगे हैं। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ये हो सकता है कि 45 साल लग जाएं और मुस्तकिल उनकी फैमिली, उनकी पार्टी लड़ती रहे इस बात पे, तब जाके उनके साथ इतनी जो है वो रिलीफ इनको अदालत से मिल सके। तो तसव्वुर करें कि वो पाकिस्तानी जिनकी शनाख्त कोई नहीं है, जिनकी पहचान कोई नहीं है, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उनके केसेस के अदालतों में क्या असर होता होगा। सर क्या इस चीज का मदावा जो है वो आईनी अदालत के कयाम में है? क्योंकि मैं स्टैट्स देख रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के 60,000 बैकलॉग केसेस की आप बात करते हैं, उसमें आईनी मामलात के केस तो बहुत कम है, ज्यादातर तो यही मामलात हैं जो लीगल सिविल के केसेस होते हैं। अनवर साहब, यही तो हम कह रहे हैं कि आप अदालत का जो वक्त जाया होता है, जो वक्त लगता है, मैं जाया तो नहीं कहूँ, जो वक्त ज्यादा लगता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बैकलॉग है उसके अंदर हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं वो 10% होंगे जी, या 15% है गालिबन जी, 15%। लेकिन अब अदालत का जो वक्त है वो आप निकाल के देख लीजिए कि अगर अदालत ने 100 घंटे काम किया है तो कितने घंटे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अपना के वो अदालत चलाई है। मैं ये समझता हूँ 85% टाइम उसमें लगाते हैं, वो 15% का टाइम है जो आम लोगों के जो 85% मुकदमात हैं उनके लिए 10-15% टाइम है, और जो 15% केसेस हैं उसके लिए 85% वक्त लग जाता है। इसी बुनियाद पर तो हम ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए एक अलग से अदालत होनी चाहिए जिसमें तमाम सूबों की मुसावी नुमाइंदगी होनी चाहिए, ताकि किसी सूबे को ये ना हो
کہ جی کسی ایک مخصوص صوبے کے ججز بیٹھے ہوئے اور ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ امید ہمیں ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہونے کے بعد تمام عدالتی مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن یہ ضرور ہمیں امید ہے اور توقع ہے کہ جو پینڈنسی ہے عام کیسز کی عدالتوں میں, اس کے لیے جو 8-8 سال 10-10 سال کیسز لگے رہتے ہیں, ان کے فیصلے نہیں ہوتے, وہ شاید وقت جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اور ایک عدالت جو ہے وہ 100% اس کا جو وقت ہوگا وہ اسی کے لیے مختص ہوگا کہ وہ عام لوگوں کے جو مقدمات ہیں, جو ان کی اپیلز ہیں, جو ان کے کیسز ہیں, ان کو سنے اور ان کے فیصلے کریں. سر یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی آج مذاکرات ہوئے ہیں, اور دونوں طرف سے جو بیانات اب تک میڈیا میں آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بڑے پر امید ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں, جیسے انہوں نے لاسٹ ٹائم ان کے مطابق مولانا صاحب نے جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہ پاس ہونے میں کردار ادا کیا, اس دفعہ بھی وہ یہ کردار ادا کریں گے. پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان بھی جو آئینی مجوزہ ترمیم ان کے مسودوں کی ایکسچینج ہونی ہے, وہ کب تک ہونے جا رہی ہے؟ مرتضی وہاب صاحب بھی کام کر رہے ہیں, کامران مرتضی صاحب بھی, کچھ خبر ہے کہ آپ لوگ کب نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں؟ انور صاحب, ایک تو میں جو بنیادی چیز ہے نا, دیکھیں آئین میں ترمیم کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ 2/3 اکثریت ہے, اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ 2/3 اکثریت آپ حاصل کریں, اور جب ایسی صورتحال میں جب کسی ایک جماعت کے پاس اتنی اکثریت بھی نہ ہو, تو یہ ایک ظاہر آئین کے اندر یہ میکنزم رکھا گیا, تو سوچ سمجھ کے رکھا گیا کہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ بلڈوز نہ کرے اور آئین کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق تبدیل نہ کر سکے, اور یہ بڑا اچھی اسپرٹ ہے اس کی جو کانسٹیٹیوشن کی ہے. اب اگر لیٹ سے پی ایم ایل این کی کوئی خواہش ہو سکتی تھی کہ آئین کے اندر یہ ترامیم ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کی کوئی خواہش ہو سکتی تھی, کسی اور جماعت کی کوئی اور خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے تو آپ تمام ان جماعتوں کو جن کو آپ نے ساتھ ملانا ہے ان کی بات آپ کو سننی ہے, اور اتفاق رائے پیدا کر کے اس کے بعد ہی آپ کم از کم 2/3 لوگوں کی تو اتفاق رائے ہونی چاہیے, اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو تب جا کے کہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی. تو یہ کہنا کہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ ہو جائے گا, اب جو پی ایم ایل این کہہ رہی ہے وہ ہو جائے گا, یا بالکل نہیں ہوگا, تو میں بالکل انہوں بات پہ تو میں اس لیے شاید اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ مولانا صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. ان کو کچھ چیزوں پر اعتراض ہے, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اعتراضات دور ہو جائیں اور کوئی ایسا ڈاکومنٹ آ جائے جس کے اوپر تمام جماعتوں کا اتفاق ہو. ہماری تو یہ بھی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس عمل کا حصہ بنے اور وہ بھی اپنا انپٹ اس میں دے, اور وہ بھی جو عدالتی نظام کی خرابیاں اور خامیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ شیئر کریں گے ان کے ساتھ مسودہ اپنا, ان کے ساتھ شیئر کریں گے؟ نہیں, میرا دیکھیں وہ تو سیکرٹ ہوگا نہیں نا انور صاحب. دیکھیں جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ قومی اسمبلی میں یا سینٹ پہ پیش ہوگی تو وہ پھر اوپن فار ڈیبیٹ ہوگی, اس پہ ظاہر ہے کہ سب بات بھی کریں گے, اور اس میں اگر کوئی ترامیم تجویز کرنا چاہتا ہے تو ترامیم بھی تجویز کریں گے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے بیٹھ کر تمام چیزیں طے کر لی جائیں, اس کے بعد اس کو لایا جائے. لیکن پی ٹی آئی کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں کسی ایشو پر حکومت سے یا سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. اب اس اپروچ کے ساتھ تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے نا. اگر دیکھیں آپ نے پارلیمنٹری پالیٹکس کرنی ہے, ملک میں نظام کی خامیاں ہیں, آپ بھی اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں, تو اگر بہتری کرنی ہے تو آپ نے سیاسی جماعتوں سے بیٹھ کر ہی کرنی ہے, اب کسی اور کے ساتھ بیٹھ کر کام نہیں کروا. سعید قریشی صاحب, آپ کا میں اس لیے آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا زیادہ میں نے نوٹ کیا زور اس پر ہے, اور اب ظاہر بات ہے فار دا رائٹ ریزنز کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, آپ کے آئین منشور میں ہے, چارٹ آف ڈیموکریسی میں, آپ اس وقت ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ عدالتوں کا ٹائم لگتا ہے, جبکہ کامران مرتضی صاحب جو اے ایف کے اس وقت میرے خیال میں وہی اس تحریر کر رہے ہیں مسودہ, ان کو اور بھی انپٹ ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ کل ہمارے شو میں بھی تھے کہ اگر کنسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیا جائے اور وہ 5 سینئر موسٹ ججز کا, تو اس پہ بھی تمام یہ معاملات ٹیک اپ ہو سکتے ہیں. بے شک اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ کوئی کنورجنس ہو سکتی ہے؟ یہ انور صاحب یہ ایک ان کی رائے ہو سکتی ہے نا, ان کی تجویز ہو سکتی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا وہ غلط کہہ رہے ہوں گے, ان کی دانش میں یہ بات ٹھیک ہوگی. لیکن اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے جس کے سامنے صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز جائیں, تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ پھر علیحدہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں کیا پرابلم ہے؟ بات تو وہی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ یہ پھر 2 چیف جسٹس بنتے ہیں نا سر اس پہ, وہ تو کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے پھر اپنے چیف جسٹس ہوں گے اور سپریم کورٹ کے اپنے ہوں گے. انور صاحب دیکھیں, یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. اچھا, دنیا کے بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں پر آئینی امور کے لیے علیحدہ عدالتیں ہوتی ہیں, آئینی عدالتیں موجود ہیں, اور یہ کوئی ایک بالکل یونیک کا سا ایک کوئی وہ کانسیپٹ نہیں جو پیپلز پارٹی لے کر آ گئی, پاکستان میں آ رہا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں یہ مثالیں موجود ہیں,
اور بڑی کامیابی سے چل بھی رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ پچھلی کوئی 15 20 25 سالوں میں ہے تو پورا ماضی ہمارا بڑا داغدار ہے عدالتوں کا, جی لیکن خاص طور پہ پچھلے 15 20 سالوں میں افتخار چودھری کے بعد سے جو عدالتی رجحان جس طرف بڑھا ہے کہ جس قسم کی مداخلت ان کی رہی ہے سیاسی ایشوز میں, ایگزیکٹو کے اندر, ہر چیز کے اندر, تو اس کو ٹھیک کرنا اور روکنا بھی اس ملک کی سیاسی جماعتوں کا اور پارلیمنٹ کا ہی کام ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور قوت باہر سے آ کے کرے گی. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اب اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اقدامات کریں. یہ جو جے یو آئی کی ایک رائے ہے, یہ ان کی رائے یقیناً تو ساری جماعتوں کے سامنے رکھیں گے. ممکن ہے ہم ان کی بات مان جائیں, ممکن ہے وہ ہماری بات مان جائیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید اتفاق رائے کسی چیز پر ہو جائے گا. سعید غنی صاحب, آپ سمجھتے ہیں جو یہ پروسیس جو پایا تکمیل تک پہنچے گا تو اس میں چونکہ ہمارے ہاں ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہیں, ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, پارلیمنٹ ہے, اور ہر کسی کا اپنا دائرہ کار ہے, اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہوتی ہیں تو اس میں جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے وہ مینٹین رہے گی یا اس پہ اس کا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ چاہے وہ ہمارے جو وکلاء برادری ہے, کراچی بار, اسلام آباد بار, پشاور بار, لاہور بار, اس حوالے سے مخالفانہ آوازیں, توانا آوازیں اٹھ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ ہمارا جو موقف ہے اس کے حق میں بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ اب یہ جو اوپینینز ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے یہ بھی. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تقسیم ہونا چاہیے اختیارات کی جو ہمارے آئین میں ہے کہ عدلیہ کی, ایگزیکٹو کی, اور ان کی کیا ہوگا, پارلیمنٹ کا کیا اختیار ہوگا, کیا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ موجود ہے؟ میری رائے میں نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ہے وہ اپنے دائرے سے نکل کر بہت سارے معاملات میں مداخلت عدالت کی ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اور ہم جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ عدالتی امور میں مداخلت کرے, اسی آواز میں ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ عدالتوں کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے امور میں مداخلت کرے, وہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت کرے. تو جب یہ طے ہے آئین کے اندر کہ کس, جو یہ ہم کہتے ہیں نا 3 پلر ہیں, 4 5 تو پتہ نہیں کہاں سے آگے, بیسیکلی تو ریاست کی 3 پلر ہیں, جی پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. اب اگر تینوں نے اپنے اپنے دائرے میں کام کرنا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا. لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ کا جو کردار تھا وہ اس وقت محدود ہوا ہے, اور جو ایگزیکٹو کا کردار تھا وہ محدود ہوا ہے, اور عدلیہ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنے کردار کو لامحدود کرنے کی کوشش کی, اور شاید کسی حد تک وہ بہت سارے معاملات میں ان کا انٹرفیرنس, انڈیو انٹرفیرنس ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کرتی. دیکھیں عدالت کا کام, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کا فیصلے سر آنکھوں پر, لیکن ججز کو فیصلے کرنے کا جو اختیار ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرنے کا اختیار ہے. ان کو لامحدود اختیار نہیں کہ جو ان کی خواہش ہے, جو ان کی مرضی ہے, جو وہ سوچتے ہیں, جس طرح ملک کو دیکھنا چاہتے ہیں, جس طرح معیشت کو دیکھنا چاہتے ہیں, جس طرح پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس طرح فیصلے کریں. وہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو پارلیمنٹ کا رول ہے اس کو محدود کیا گیا ہے عدالتی فیصلوں کے ذریعے, اور جو بدقسمتی سے ایگزیکٹو کا رول ہے جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے عدالتی فیصلوں کے ذریعے. تو یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں ہو جانا چاہیے, اور اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا مقرر. اگر ہم نے 70 سال تک چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور ہم نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس کر دیں, بھائی ہمیں اور ایفرٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہو جائیں. سر ٹورڈز دی اینڈ سعید غنی صاحب, سیاسی استخارہ آپ کا کیا کہتے ہیں, 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گی یا بعد میں ہوگی؟ آج بلاول صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. استخارہ تو نہیں, دیکھیں میں سیاسی کارکن ہوں, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی. اندازہ کیا آپ کا؟ حالات میرا خیال ہے ہو جائے گی, کمفرٹیبلی ہو جائے گی. 25 سے پہلے, 25 اکتوبر سے 25 ہو جائے, 24 ہو جائے, 23 ہو جائے, 22 ہو جائے, ہو جائے گا. ٹھیک, بہت شکریہ سعید غنی صاحب, تھینک یو ویری مچ. اپنا وقت دیا. ویورز, انہوں نے بڑی اہم بات کی. سعید غنی صاحب نے پیپلز پارٹی کے بڑے کلوز کچن کیبنٹ میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے 22 کو ہو جائے, 23 کو ہو جائے, 24 کو ہو جائے, یعنی کہ ایس سی او کے بعد کا جو ہفتہ ہے 18 سے 25 تک وہ بڑا ہی کرٹیکل ہے اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے. چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو مقبوضہ کشمیر میں جو انتخابات ہوئے ان حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اس کے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے۔ دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی۔ پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے، تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع، سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات، ہمارے نوجوان، کتنی وجہیں ہیں ہمارے پاس پر امید رہنے کی۔ آئیں مل کر امید کے دیے جلائیں روشن مستقبل کے لیے۔ بلیو ان یور سیلف، بلیو ان پاکستان۔ میں ہوں رضوان رضی، قومی چینل پر نئے انداز، بہت جلد صرف پی ٹی وی نیوز پر۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے احتیاط لازم۔ اپنے گھر اور دفاتر کو مچھروں سے محفوظ رکھیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگائیں۔ چھتوں کی ٹینکیوں اور پانی سے بھرے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ شام اور صبح کے اوقات میں خصوصی احتیاط کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے مچھردانی اور لوشن کا استعمال کریں۔ اگر کمر درد، سر درد یا جوڑوں میں درد، جسم پر دھبوں کی موجودگی، بخار یا اس سے ملتی جلتی علامات محسوس ہوں تو فوراً معالج سے رجوع کریں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی انتھک محنت اور مدبرانہ قیادت میں پاکستان عالمی تنہائی سے نکل کر معاشی شراکت داری کے سفر پر گامزن۔ سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اس دورے سے نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، بلکہ SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے لیے بنائے گئے سازگار ماحول کی بدولت مختلف شعبوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین معاشی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہوگا، جس سے نئے بزنس آئیڈیاز اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے اور پاکستان میں ترقی و خوشحالی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ برادرانہ تعلقات کی منزل، شراکت داری، جدت اور خوشحالی۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ ویلکم بیک ویورز، ہم گفتگو کریں گے مقبوضہ کشمیر میں جو نام نہاد انتخابات ہوئے۔ ہم نے دیکھا 3 فیزز بھی ان کے باقاعدہ نتائج سامنے آ گئے ہیں اور بڑے چونکا دینے والے نتائج ہیں۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو ان انتخابات میں 90 نشستوں پر یہ انتخابات کیے تھے، جو ایک ڈھونگ رچایا تھا، لیکن ان 90 نشستوں میں بھی بی جے پی نریندر مودی صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے۔ ان کو صرف 29 نشستیں مل سکیں 90 میں سے، جبکہ جو نیشنل کانفرنس ہے فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کی جماعت، انہوں نے سیاسی اتحاد کیا تھا، انتخابی اتحاد انڈین کانگریس کے ساتھ جو راہل گاندھی صاحب کے، ان کی کل ملا کے 46 سیٹیں، 40 جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس نے لی ہیں، یعنی جو فاروق عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ صاحب کی جماعت، اور 6 نشستیں کانگریس نے حاصل کی ہیں۔ تو وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنی سرکار بنا سکیں۔ آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے بعد یہ پہلے انتخابات تھے اور مودی صاحب کا نعرہ یہ تھا کہ لوگوں کو قبولیت حاصل ہو جائے گی اور اس کو وہ ایک
شو کیس کر رہے تھے کہ عوام کی رائے آ جائے گی اور وہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے تحت استصواب رائے کرانے کا انہی کے وزیر اعظم نہرو صاحب نے وعدہ کیا تھا اس سے یہ مکر جائیں گے، لیکن ان کا اپنا بیانیہ بھی پٹا، عبرتناک شکست ہوئی، اور ان کے جو سیاسی مخالف ہیں جن کا سیاسی منشور یہ ہے کہ 370 آرٹیکل اور 35 کو بحال کریں گے نیشنل کانفرنس، ان کو جو ہے وہ مینڈیٹ ملا ہے۔ اگرچہ حریت رہنما اور جو کشمیر کی بڑی آبادی انہوں نے تو سرے سے اس لیے بائیک آؤٹ کیا کہ وہ تو انڈر انڈین یونین رہنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس پہ ذرا ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں ملک صاحبہ، جو ایک بہت ہی جانا پہچانا نام ہے، سابق نگران وزیر مملکت برائے انسانی حقوق رہ چکی ہیں، ہیومن رائٹ اینڈ سوشل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو جوائن انہوں نے کیا، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مشال صاحبہ، یہ کچھ نتائج سامنے آئے تھے، ہم نے جب پہلا فیز تھا الیکشنز کا تب بھی آپ سے بات کی تھی، کیا کہیں گے یہ جو نتائج آئے ہیں؟ ایک تو کلائی کھل گئی جو مودی صاحب کے دعوے تھے، دوسرا جو ہے وہ لوگوں نے اس پر اعتبار کیا ہے جو پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم آرٹیکل 370 کو بحال کریں گے، جو کہ انڈین آئین کا ہی حصہ تھا لیکن جداگانہ حیثیت ملتی تھی کشمیر کو اس سے۔ دیکھیں یہ بہت ہی ایک تو ویسے بھی اگر مودی کا جتنے ایکشنز آپ دیکھیں ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد سے لے کر اب تک جتنے زیادہ 50 لاکھ انڈینز کو وہاں کے ڈومسائل ایشو کیے گئے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے، اور ان کو وہاں کی ووٹر رائٹ ڈومسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہر طرح کے جو اکنامک کوٹا ہو گیا، جاب کوٹاز، ہر چیز دی گئی، اور پھر اوپر گورنر بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے ہندو گورنر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو الیکشنز ویسے بھی ہوئے ہیں 10 ایئرس کے گیپ سے، ان کو ہم نے 2-3 اس کی جو امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، نمبر 1 ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ تھرو دا ڈیکیڈز اسٹیٹس کو برقرار کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم کیونکہ تحریک کو چلا رہے ہیں، شروع سے تحریک کا جذبہ ہے، حق خود ارادیت کا اور آزادی کا جذبہ ہے، جو ایک تحریک چل رہی ہے جو حریت والے چلا رہے ہیں، وہ اس کو اسٹیٹس کو ہمیشہ سے چیلنج کرتے آئے ہیں، تو ہمیشہ سے بوائیکاٹ رہا ہے ان الیکشنز میں۔ اور ان الیکشنز میں بھی ہمیں جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ووٹرز کون ہیں۔ ووٹرز اس میں میجورٹی انڈینز کی ہے، کیونکہ 50 لاکھ انڈینز کو وہاں کے ڈومسائل یعنی ووٹر رائٹس مل گئے، چاہے وہ انڈیا کے کسی بھی حصے میں ہو، یونین ٹیریٹری بنا کے ان کو وہاں سے وہ آن لائن ووٹنگ کر سکتے تھے۔ تو ایک بہت بڑا چنک ان ووٹرز کا ہے جو کہ انویزیبل ہیں، جو نظر نہیں آ رہے ہمیں۔ دوسرے جو فوٹیجز یہ لوگ دکھا رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر اس میں ہندو ہیں، جن کو کشمیری اٹائرز پہنا کے انہوں نے پولنگ بوتھس میں کیا، یا کچھ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو لا کے انہوں نے کیے ہیں۔ مگر اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ بی جے پی کا نیریٹو پٹ گیا، بی جے پی کا نیریٹو پورے انڈیا میں پٹ گیا ہے، جو ان الیکشنز کے اندر اب اتنی زیادہ ریگنگ کے باوجود بھی وہ تھرڈ ٹائم بڑے مشکل سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو حالانکہ وہ کہتے ہیں سویپ کر جائیں گے استعفیٰ، تو وہی انڈین ووٹر بھی انہوں نے یہاں ووٹ کیا ہے ان الیکشنز میں بھی، جن کو یہاں پہ ڈومسائلز ملی ہیں، اور انہوں نے بی جے پی کی پالیٹکس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ان کا اس دفعہ جو ان کے قومی سطح پہ الیکشن تھے اس پہ نعرہ یہ تھا کہ اب کی بار 400 سے پار، وہ ان کو ہرگز نہیں مل سکا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب آپ کیا سمجھتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں؟ ظاہر بات ہے فلسطین کا معاملہ جو وہ ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے، اور فلسطین کے جو لوگوں ہیں ان کی بھی جو رائے ہے وہ بین ہی یہی کشمیریوں کی رائے ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جینے کا حق ملنا چاہیے اور اپنے رائے کا اظہار بھی ملنا چاہیے۔ ان الیکشنز کے بعد، ان نتائج کے بعد تو ظاہر بات ہے وہاں سرکار تو تشکیل دے دی جائے گی۔ اب جو تحریک ہے، جو حریت ہے، جو آزادی کی تحریک ہے، انہیں کن خطوط پہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے تاکہ وشال ملک صاحبہ یہ دنیا میں شوکیس ہو مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی آزادی کا کیس؟ دیکھیں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو 10 سال کے بعد الیکشنز ہوئے ہیں، اس کا خود انہوں نے کہا ہے کہ 14% جو اکارڈنگ ٹو انڈین اسٹیٹسٹکس جو 14% لو ٹرن آؤٹ ہے کمپیئر ٹو 2014، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آلموسٹ انویزیبل پریزنس ہے، ویری لٹل presence of Kashmiris، اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ دکھا رہے ہیں دیٹ از میجورٹی انڈینس۔ سیکنڈ موسٹ پوائنٹ ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز جتنی بھی ہیں، خاص طور پہ نمبر 1951 کی ہے، جو کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کرتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی الیکٹورل اسمبلی الیکشنز جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے ہو رہے ہوں، دے آر نو سبسٹیٹیوٹ ٹو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اینڈ اے یو این ایڈمنسٹرڈ پلیبسٹ۔ تو یہ بہت وائٹل پوائنٹ ہے، اور ان الیکشنز کو دنیا کے سامنے ہمیں اور بھی زیادہ ایکسپوز کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے انہی دنوں میں جو پورا مہینہ گزرا ہے ان الیکشنز کا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت زیادہ پبلسائز کیا ہے مودی نے
کہ وہاں پہ 15 ڈپلومیٹس انہوں نے وہاں پہ بھیجے سری نگر کے اندر, اور انہوں نے وہاں پہ بڑے خوش تھے, وہ بڑا پازیٹیو ان کے بیانات تھے. تو میں ایک بات ہے کہ جو بھی تھوڑا سا ڈپلومیسی جانتا ہے یا ڈپلومیٹس کی کیا مینڈیٹ ہے کہ دے آر باؤنڈ, جو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جی ایک تو آپ نے یہ بتایا, اور دوسرا میں یہی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن آبزرورز بن جائیں, الیکشن مانیٹرنگ آبزرورز, وہ تو پورا ایک اور میکنزم ہوتا ہے. یہ تو ایک انسلٹ ہے ایک ڈپلومیٹ کے اوپر بھی کہ مودی نے ان کو مس یوز کیا, مس گائیڈ کیا, وہاں لے گئے اور دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے تو ایک اپنی بہت بڑی موکری کر دی ہے. یہاں کون سے یونائٹڈ نیشنز کی مانیٹرنگ الیکشن باڈیز تھیں یا IPHRC کے آبزرورز تھے وہاں پہ؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو دیکھ لیں, ان کو اجازت نہیں تھی, اور بھی بہت سی جن کو FIRs انہوں نے کر دیے تھے. اور یہ خاص طور پہ CNN, کیونکہ وہاں پہ امریکن ڈپلومیٹ بھی تھے, ان کو نہیں وہاں اجازت دی. اور جو ہمارے اپنے سوئل کے کشمیری میڈیا کے لوگ ہیں ان کو نہیں رائٹ دیا گیا, ان کو بند رکھا جیلوں کے اندر کہ وہ ان الیکشنز کو. تو یہ بہت ہی ایک جو پولیسنگ پاور جو انہوں نے دی ہوئی ہیں انڈین فورسز کو, کہ اپنی پبلک کو وہ پاورز دے رہے ہیں. اور یہ ویسے بھی ٹوتھ لیس اسمبلی ہے کیونکہ سارا کنٹرول گورنر کے پاس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پپٹ اسمبلیز نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے کشمیریوں کو. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائے گا کہ ان کے جو نیشنل کانفرنس ہے ان کے منشور میں تھا, ان کا انتخابی نعرہ تھا کہ ہم آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کریں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ اسے اشک شوئی ہو سکتی ہے اگر یہ بحال, کیونکہ بحالی کے نعرے پہ ان کو 40 سیٹیں مل گئی ہیں, ان کو تو 29 ملی, سرکار بھی تھی, سب کچھ پاورز بھی تھی, جیسے آپ نے کہا ہندوؤں کو آ کے بسایا, جعلی ووٹنگ کرائی, کنٹرولڈ الیکشن تھا. کیا اشک شوئی ہو سکتی ہے اگر 370 اور 35A کی بحالی کا نعرہ لگایا نیشنل کانفرنس نے؟ دیکھیں, یہ تو اس کرنٹ دور کے نازیز ہیں. کوئی بھی رائٹ مائنڈ میں کوئی بھی ملک یا قوم یا ادارہ ہو, وہ ان کو کبھی بھی لیجٹیمیسی دے نہیں سکتے, بیکاز یہ انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل جو جنیوا کنونشنز ہیں, UN قراردادوں کی وائلیشن ہے. انہوں نے جو نعرے لگائے, آپ نے بھی ان کے جلسے فالو کیے ہیں, میں نے بھی دیکھے ہیں, کہ اس کے اندر ہر جگہ لوگوں کو وعدہ کیا کہ ہم ریورس کر دیں گے آرٹیکل 370, پھر اسٹیٹ ہوڈ بھی واپس لائیں گے, پھر ہم حریت رہنماؤں کو ریلیز کریں گے, اور پھر ہم لوگ چاہیں گے کہ پاکستان سے بھی بات ہو, جب ڈائیلاگ ہو اس کا حل. ساری وہ باتیں جو عوام کی باتیں. اور اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ اس کی روٹ کاز یہ ہے کہ کوئی بھی کشمیری انڈین نہیں اپنے آپ کو سمجھتا, اور ایک کے بعد دوسرا ایک الیجٹیمیٹ ایکٹ کے تھرو ہمارے رائٹس کو جو ہے وہ سپریس کیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہاں تک جلسوں میں کہا, اور جو ان کی ڈور ٹو ڈور کیمپینز رہیں, سارے جو بھی ان کے پاپٹ کینڈیڈیٹس تھے, چاہے وہ نیشنل کانفرنس کے تھے, چاہے PDP, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے تھے, وہ سب جا کے ڈور ٹو ڈور کر رہے تھے کہ ہم یاسین صاحب کو رہا کریں گے. جلسوں میں بھی ان سب نے کہا ہے کہ ہم ان کو بھی رہا کریں گے, ہم ساری حریت کو رہا کریں گے, آپ ہمیں ووٹ دیں. تو ابھی جب ان کو مل گیا تو یہ کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ ہو سکتا ہے, مگر آرٹیکل 370 تو مطلب 100 سال بھی لگ جائے تو نہیں ریورس ہو سکتا. اور اب یہ باتیں کر رہے ہیں جب ان کو ووٹ مل گیا, فوراً آج کے دن یہ بیانات ان کے آ رہے ہیں کہ ہم ایک بہت ہی اچھی کارڈیل ورکنگ ریلیشن رکھیں گے دلی کے ساتھ. کیسے کارڈیل ریلیشن ہو سکتی ہے اگر آپ ریورس چاہ رہے ہیں آرٹیکل 370 اور 35A کے لیجٹیمیٹ ایکشنز کو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی. مگر کیونکہ یہ سارے منافقین ہیں, ان کو صرف عوام کا جو پلس تھا اس کو کیش کرنے کی کوشش کی. مگر اس میں بھی میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کشمیریوں کا بہت کم تھا. جس طرح ڈسپلے کیا جا رہا ہے اتنا نہیں تھا, بلکہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے انڈیا کے لیے کہ انڈین ووٹرز سے انہوں نے جو ووٹ کیا کشمیر کے الیکشنز کے اندر, جو ان کو ڈومسائل اسپیشلی میں, انہوں نے بھی اپنی طرف سے تو ریجیکٹ کر دیا ہے جو بھی بیانیہ تھا مودی کا. تو یہ بہت بڑی انہوں نے اپنا آپ پھر سے دکھا دیا ہے ان پولیٹیشنز نے, جو بڑا کچھ جگہوں پہ یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ جی وہ تو اب حریت کی لائن پر آ گئے ہیں, وہ ریگریٹ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جو انڈیا نے دھوکے دیے. مگر آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے بیانات کیا ہیں. یہ تو صرف سمپتھی کے لیے تاکہ ان کو پبلک میں ایکسیس ملے, ورنہ تو ان کو لوگوں نے اتنی نفرت ہے ان سے, لوگوں کی اوور دا ڈیکیڈز نفرت ہے کہ ان کو چند خاندانوں نے جس طریقے سے انڈین ہیجمنی کو اسٹرانگ کیا, اور اب بھی کر رہے ہیں. اب بھی یہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑائی نہیں کرنی سینٹر کے ساتھ, ہم نے کارڈیل ریلیشن چلانی ہے. یہ آپ نے بڑا اہم نکات اٹھائے ہیں کہ جو انہوں نے انتخابی نعرے لگائے تھے وہ پہلے دن جیت کے بعد ہی اس سے مکر گئے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ تعلقات, قیدیوں کی رہائی, آزار رائے کی آزادی کی بحالی, یہ سارے جو وعدے ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وعدے, آپ بلکہ صحیح کہہ رہی ہیں, یو نو بیٹر دین اس, جو ان لوگوں کا کردار ماضی میں بھی رہا ہے, اگرچہ یہ ریگریٹ بھی انہوں نے کیا تھا. مجھے یاد ہے فاروق عبداللہ صاحب نے ایک چینل میں ایک گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پرکھوں نے جو فیصلہ کیا تھا, ٹوڈے آئی ریئلائز, جب آرٹیکل 370 اور 35A کی تنسیخ ہوئی تھی, دیٹ وی میڈ اے رانگ چوائس.
لیکن جو ہے وہ مطلب ماضی کی عادات جو ہیں وہ دور سے جاتی ہیں. کیا کہیں گی اینڈ میں چلتے چلتے مشال ملک صاحبہ آپ کو؟ کشمیریوں کو ہم تو پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن ضرور آزادی ملے گی. یہ سٹرگل کو کیسے دوبارہ سے اسی طرح کھڑا کیا جا سکتا ہے جیسے یہ انتفاضہ چل رہا ہے کشمیر میں، اس کو دوبارہ لائم لائٹ میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آئی ایم ویری ہوپ فل. آزادی کی سٹرگلز کے اندر بہت دفعہ ہوتا ہے کہ گلوبل ایشوز کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں. اس وقت گلوبل فوکس جو ہے وہ پیلسٹائن کے مسئلے پر ہے، بہت ہی گریو ہو گیا ہے. یہ جو کشمیر اور پیلسٹائن کے مسئلے اتنے کرونک ہو گئے کہ آج پیلسٹائن پھٹ رہا ہے، 1 سال ہو رہا ہے، تو اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ اتنا انڈیفینٹ پیریڈ جو گزر رہا ہے آف دس سائلنس، یہ لاوا پھٹنا ہے. اور اگر ہم لوگوں نے امن کی طرف نہیں گئے اور کشمیریوں کی آواز کو آنر نہیں کیا انڈیا نے، تو آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کا اس سے کہیں بدتر حال اپنے ہی ملک میں ہونا ہے. اب آپ حال دیکھ لیں نا وہاں کی مائنورٹیز کا، جو وہاں کے مسلمان ہیں، وہاں کے سکھ ہیں، وہاں کے کرسچنز ہیں، ان کو اوور دا ڈیکیڈز اتنا زیادہ مارجنلائز کرتے گئے کہ آج ان کا وہ حال ہے کہ مودی ان کے سر پہ چڑھ گیا، ڈریکونین لاز ان کے اوپر وہ ڈالے جا رہے ہیں جو کشمیریوں پر ڈالے جاتے ہیں. تو یہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. میں انڈیا کی بھی مائنورٹیز کو یہی کہوں گی کہ کاش آپ لوگ پہلے اس طرح یونائٹڈ ہو جاتے تو آپ اتنا ظلم جو کشمیر پہ ہو رہا تھا اس کے اوپر میوٹ سپیکٹیٹر نہ بنتے، تو آپ حق کا ساتھ دیتے، تو آج آپ 2nd اور 3rd ڈگری کے شہری نہ کہلائے جاتے جو لاز آپ کے خلاف. بالکل صحیح کہا آپ نے. جی بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ مشال بھا. آپ نے کشمیر میں جو نام نہاد الیکشنز ہوئے اس کی کلائی کھولی ہے ہمارے سامنے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کی ہے، ویری نوٹڈ ڈیفنس اینالسٹ اور نگران وزیر داخلہ سندھ بھی رہ چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ نوازش سر، اس پہر آپ ہمیں پروگرام سچتے میں جوائن کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ کچھ گفتگو آپ نے سنی ہوگی. سوال جو میرا ان کا یہی زاویہ ہے کہ بی جے پی کا بیانیہ جو ہے وہ بری طرح پٹا ہے، عوام کی پذیرائی نہیں ملی. جنہوں نے بھی ووٹ کیا انہوں نے ان کی بات نہیں سنی، البتہ نیشنل کانفرنس کی بات سنی ہے. لیکن ابھی مشال ملک صاحبہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں، وی ڈونٹ نو کہ وڈ دے بی ایبل ٹو واک دا ٹاک. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 370 کی بحالی کی بات کرے، 35A کی بحالی کو کر پائیں گے یا صرف انتخابی اور سیاسی نعرہ ہی رہے گا؟ دیکھیں بیسیکلی ایک تو بات کلیئر ہے کہ انہوں نے جو کشمیر میں جو کچھ کیا 370 35A کو، اس کو تو پورے کشمیر میں ریجیکٹ کر لیا اور ان کو ٹوٹل میں 27-28 سیٹیں ملی ہیں. وہ زیادہ جموں کے ایریا کی سیٹیں ہیں. اور جو یہ کوئی دوسری کانفرنس ہے، مسلم کانفرنس ہے، ان کو تقریباً آئی تھنک اگر 46 تو ٹوٹل ان کے 49 کے قریب سیٹ بنتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی 370 کو ختم کرتی ہے یا ریووک کرتی ہے یا 35 کو کرتی، وہ پارٹی نہیں رہ سکے گی. اتنا زیادہ یہ نریندر مودی نے، اتنی بی جے پی کے گنڈوں نے اتنی نفرت پھیلا دی ہے اور اس پہ ووٹ لیتا ہے کہ اب اس کے لیے کانگریس کو بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کریں. میرے خیال میں یہ ریٹورک تھی الیکشنز کی، اور نہ 370 ریووک ہوگا اور نہ 35 بھی ہوگا، اور دونوں بھی رہیں گے. لیکن اور چیزوں میں ضرور وہ کر سکتے ہیں کہ ڈیموگرافی چینج نہ کریں، ہندوؤں کو آباد کاری نہ کریں، ان کو پراپرٹی خریدنے کے حق نہ دیں، جو کہ ایک صریحاً جنیوا کنونشن کی اور ریزولوشن کی جو یونائیٹڈ نیشن کی اس کی خلاف ورزی ہے کہ نہ ڈیموگرافی چینج ہو سکتی ہے، نہ آپ وہاں ان کو پراپرٹی خرید کے باہر سے آگے سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے بہت زیادہ تعداد کروائی. لیکن ایون دین میزربلی دے فیل. تو اس کے لیے اب بات یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. میرے خیال میں کشمیریوں کو چاہیے تھا کہ اس میں زیادہ حصہ نہ لیتے اور اگر دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں وہ. لیکن پرابلم یہ تھی کہ بی جے پی نے الیکشن جیت جانا تھا، اپنی مرضی کی حکومت بنانی تھی. کم از کم ان کی حکومت نہیں ہوگی، اب دوسری پارٹی کی حکومت ہوگی جو ایٹ لیسٹ کمپیریٹیولی وہ ماڈریٹ ہے. بٹ بیسیکلی وہ بڑی ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ زیادہ سیٹیں لے کے اپنے چیف منسٹر لے آئیں اور 5 سیٹیں گورنر کی ہوتی ہیں وہ بھی لے لیں گے تو بڑے مزے سے حکومت بنا. لیکن وہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا. اب دیکھنا یہ کہ کشمیری لوگ کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنا فورس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ووٹ دیا ہے تو اپنی بات جو انہوں نے وعدے کیے تھے کانگریس نے، اب ان کا وقت آ گیا کہ جی اپنے وعدے پورے کریں. آپ نے کمٹمنٹ کی تھی، اٹ از ناٹ اے الیکشن کیمپین یا آپ نے ریٹورک نہیں ہے، یو مینٹ اٹ.
and now you have to show practically that you mean business. ब्रिगेडियर साहब ये भी बताते चले साथ में एससीओ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, भारतीय वजीर खारजा जय शंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने इंडियन मीडिया से बात करते हुए कहा कि मल्टीलैटरल फोरम है, बायलैटरल टॉक्स मैं नहीं करूँगा, और कश्मीर के हवाले से तो उनका मौक़िफ़ जैसे आपके सामने है वो तो ढिठाई के साथ उस पर अपने मौक़िफ़ पे जमे हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात, एससीओ कॉन्फ्रेंस तो एक मल्टीलैटरल फोरम है, लेकिन उनका यहाँ पर आना और वो रेसिप्रोसिटी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी गए थे, क्या कोई पाक इंडिया ताल्लुकात में बर्फ़ पिघल सकती है या इसी तरह स्टेलमेट रहेगा? देखें, जयशंकर बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान में, वो अगर आपको याद हो हाई कमिश्नर भी रहा है, पाकिस्तान के बहुत मुखालिफ है, कश्मीर के ऊपर स्टांस बड़ा क्लियर है, और जाहिर है कि ये मल्टी नेशनल फोरम है जिसमें एससीओ को यहाँ पे डिस्कशन भी जो पॉलिटिकल भी होंगी, ये रिलेशन को और डीप करने के लिए पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिकल, और तीनों चीज़ों के लिए सबसे अहम ज़रूरत है वो है कि आपकी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर हो, आपकी एक्सट्रीमिज्म ना हो, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनको सपोर्ट करने के लिए ये प्री रिक्वेस्ट ये चीज़ें अचीव करने के लिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट को। इसका मत देखें, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू आल्सो टॉक टू ये जयशंकर और इंडियन गवर्नमेंट से टिल द टाइम, चाहे बायलैटरल वॉक तो कोई बात हो, जब तक वो कश्मीर को डिस्कस नहीं करते, बिकॉज अगर हम कश्मीर को नहीं डिस्कस करते एंड वी एग्री कि फॉर इनिशियली वी जस्ट सिट डाउन एंड टॉक अबाउट ट्रेड और बायलैटरल रिलेशंस के लिए वी कीप कश्मीर आउट ऑफ इट, दैट मीन्स इनएडवर्टेंटली हमने इंडिया की गासबाना कब्जा कश्मीर के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया 370 और 35A को, एंड दैट वी कैन नॉट अफोर्ड। दिस इज माय ओन परसेप्शन। जब भी बात हो कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। हाँ, बाकी भी चीजें डिस्कस करें, लेकिन आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीजफायर की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें, ट्रेड की बात करें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, बट कश्मीर हैज टू बी पार्ट ऑफ दैट एजेंडा। अदरवाइज हमेशा के लिए आप समझ लेंगे इंडिया ने वो ढोल बजाने हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के बगैर हमारे मुज़ाकरात कर ली, मीन्स पाकिस्तान हैज गिवन अप कश्मीर कॉज, और इस पे कश्मीरियों की बहुत दिल आज़ारी हो। अभी हमारी बहन से बात कर रही थी, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कश्मीर शुड रिमेन पार्ट ऑफ डिस्कशन व्हेनेवर वी हैव। सर, मैं ये जानना चाहूँगा ब्रिगेडियर साहब, जो नाकदीन है, जो क्रिटिक्स है, वो कहते हैं 2019 को 5 अगस्त 2019 में भारतीय वज़ीर आज़म ने और उनकी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 और 35A को तनसीख किया, 5 साल गुजर गए हैं, तो वो तो ऐसे तासुर देते हैं दैट ये तो उनकी राय के मुताबिक एक सेटल फैक्ट हो गया और अब बात करनी है तो इसी पोजीशन ऑफ जो है स्ट्रेंथ से बात की जाएगी। देखिए, इसमें हमारी कमजोरी है ना कि वी डोंट, कश्मीर में यूनाइटेड नेशन ने बात तो कर ली जी, बट द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन इसकी क्या है, इसको फॉलो अप कैसे कर रहे हैं? एग्जैक्टली आपने हर मौके पे आपने बताना है कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कश्मीरियों के दिल के साथ हमारे दिल की धड़कनें हैं, उनका कोई भी औरत बच्चा बूढ़ा शहीद होता है वो उसको पाकिस्तान के झंडे में दफनाते हैं। पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है, ये हमारे कायदे मोहम्मद जिन्ना का भी है, बल्कि जब उन्होंने 1947 में एक पाकिस्तान बना था जी, तो उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर इज इन माई पॉकेट, दीज वर हिज वर्ड्स। आप इससे देख लें हाउ कन्विंस सी बात कि हम इसको कर लेंगे अगर अल्लाह ताला उनको जिंदगी देता। उनको अपनी बीमारी की वजह से जल्दी फैसला करना पड़ा पाकिस्तान बनाने के लिए, अदरवाइज ही वुड हैव नेवर एक्सेप्टेड दिस लाइन के कश्मीर हमारे से निकल जाए। लेकिन इसके लिए हमारा ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है, जस्ट स्टैंड है, हमने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे हमें नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एग्जैक्टली, और इट्स अ रेड लाइन फॉर अस। बहुत शुक्रिया नवाजिश ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से गुफ्तगू करने का। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, अहम इशू है कश्मीर हमारे लिए, जहां हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन पे की, कश्मीर को भी हमने उसी तरह रिवाइव करके इसको दुनिया के सामने हाईलाइट करना है। ये आज का टेक अवे था इस डिस्कशन का। कल तक ले सैयद अनवारुल हसन और सच तो एक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।